يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه ربه وهداه إلى صراط مستقيم. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. اللہ کی سلامتی ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر اور تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ذی الحجہ کا مہینہ اور موسم حج کہ جیسے ہی ہم قریب ہوتے ہیں تو ہمیں نبی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، آپ علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد آتی ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اللہ نے نقل کیا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید کا ایک عظیم حصہ انبیاء کی زندگی پر مشتمل ہے اور ایک سورت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے نام سے رکھا ہے جو 17ویں پارے کی ایک عظیم سورت ہے جسے ہم سورۃ الانبیاء کے نام سے جانتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے مختلف حالات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیوں کر اللہ نے ذکر کیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. انبیاء کی زندگی کو پڑھو، انبیاء کی زندگی کے حالات کو معلوم کرو
کیونکہ انبیاء کی زندگی اور انبیاء کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، اور عبرت کے بہت سارے پہلو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زندگی میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو انبیاء کی زندگی کو ہم اس نیت سے پڑھیں کہ ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں۔ عبرت کی نگاہوں سے انبیاء کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور عبرت کے کانوں سے انبیاء کی زندگی کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک عبرت کا یہ پہلو ہماری زندگی میں نظر نہیں آئے گا تو اس وقت تک انبیاء کے یہ واقعات اور انبیاء کی زندگی کے مختلف پہلو یقیناً مؤثر ہماری اپنی زندگی میں ثابت ہو نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں جو 12ویں پارے کی عظیم سورت ہے، اس سورت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اور انبیاء کی قوم پر اللہ کے جو عذابات آئے آسمانی اور زمینی آفتوں کا ان قوم والوں نے جو سامنا کیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقشہ سورہ ہود میں کھینچا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی اس کی بہنیں اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی مختلف انبیاء کے واقعات کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل ثابت قدم رہیں، تاکہ آپ کے دل مضبوط حق پر جم جائیں۔ اسی لیے ہم انبیاء کے واقعات کو قرآن میں نقل کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایک طرف اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات کو اس لیے نقل کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، اور دوسری ایک اہم وجہ یہ جو اللہ کے نبی کے حق میں اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راہ حق پر جمانے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات کو نقل فرمایا ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی اور صحیح راستہ بتانے اور توحید کا سبق دینے کے لیے اور توحید کا سبق پڑھوانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں ایک نبی کو بھیجا اور ایک رسول کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کرنے والے ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ اللہ نے سورہ فاطر میں کہا کہ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والے پیغمبر کو بھیجا جس نبی نے اپنی قوم کو شرک سے آگاہ کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی ہر نبی نے کوشش کی۔ بہت سارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ 25 پیغمبر دیگر انبیاء کے مقابل میں اللہ کے پاس ان کا کچھ مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان 25 انبیاء اور پیغمبروں کے واقعات اور پیغمبروں کے ناموں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ان 25 پیغمبروں میں اللہ کے نزدیک 5 پیغمبر ایسے ہیں جنہیں رب العالمین نے اولو العزم پیغمبر قرار دیا، باہمت پیغمبر، ہمت والے پیغمبر اللہ نے قرار دیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ باہمت پیغمبروں نے صبر کیا۔ یہ نبی ابراہیم، نوح اور موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا یہ باہمت پیغمبر ہیں۔ 25 پیغمبروں میں ان 5 پیغمبروں کا اللہ کے پاس ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ان 5 پیغمبروں میں بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 2 نبی کا خاص مقام و مرتبہ ہے جنہیں اللہ نے خلیلان کہا۔ یہ دونوں اللہ کے جگری دوست ہیں، ایک ابراہیم خلیل اللہ، ایک ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے جگری دوست کہا جاتا ہے، اور دوسرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 2 پیغمبروں میں بھی سب سے افضل اور پیغمبر اللہ کے نزدیک رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ المہم
قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بزرگ اور افضل پیغمبروں میں نبی ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس نبی کا تذکرہ کیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ ایسے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہر مذہب والے اس نبی کو اپنے مذہب کی طرف جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسے نبی ہیں، ہر مذہب والے اپنے مذہب کی طرف اس نبی کو جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودیوں کو فخر ہے نبی ابراہیم کو اپنی طرف منسوب کرنے میں، نصارہ کو فخر ہے نبی ابراہیم کو اپنی طرف منسوب کرنے میں۔ اسی لیے نصارہ کے پاس ایک عقیدہ ہے کہ اگر ایمان ہو تو نبی ابراہیم جیسا ایمان ہو۔ وہ اپنے لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس نبی ابراہیم جیسا نہ توحید ہے اور نبی ابراہیم جیسا ایمان ان کے پاس موجود ہے، صرف زبان کا یہ دعویٰ کرتے ہیں نصارہ لوگ کہ ہمارے پاس ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیا اور نمونہ ہے تو ابراہیم ہے، جن کا ایمان ہمارے لیے اسوہ ہے۔ یہ باقاعدہ ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی ابراہیم کے طریقے، نبی ابراہیم کے مذہب سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ ہر مذہب والے نبی ابراہیم کو اپنی طرف نسبت دینے اور منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ نبی ابراہیم ہمارے مذہب سے ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ نبی ابراہیم ہمارے مذہب سے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو پکے سچے موحد مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ نہ مشرکین انہیں اپنی طرف نسبت دے سکتے ہیں، نہ یہودی دے سکتے ہیں، نہ عیسائی دے سکتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جس مذہب پر تھے وہ دین اسلام پر نبی ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، اور کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، موحد اور دین حنیف یعنی خالص توحید پر باقی رہنے والی شخصیت نبی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا سورہ نمل میں ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے امام ہیں، لوگوں کے لیے قدوہ ہیں، آپ کی زندگی میں لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور بعض مفسرین نے امہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ہونے کے باوجود ان کی حیثیت ایک قوم کی سی تھی، ان کی حیثیت ایک پوری جماعت کی سی تھی۔ نبی ابراہیم تنہا تھے لیکن ان کا مقام ایک امت کا مقام تھا، ایک قوم ایک جماعت کا مقام تھا۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ۔ انسان کو مقام و مرتبہ ملتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، انسان کو برتری ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو وہ بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کہا علیہ السلام قانتا للہ، اللہ کے لیے مکمل عبادت کرنے والے، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے فرما بردار بندے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ قانتا للہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ مقام کیوں کر آپ کو ملا؟ کیونکہ زندگی میں آپ نے کبھی شرک نہ کیا، یہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ کہ قدم قدم پر آزمائشیں آئی لیکن زندگی میں شکر کا پہلو ہمیشہ غالب رہا۔ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو میسر ہوئی ان نعمتوں کے حوالے سے آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ نے آپ کو صحیح سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو بہترین کی خوشخبری سنائی اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کے لیے بہترین انعام کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ قرآن مجید میں ہم کرتے ہیں دوستو، ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ یقیناً سارے انبیاء ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے نصیحت کے سامان ہیں، لیکن خصوصاً دو نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا
کہ ان کی زندگی کو تم فالو کرو، ان کی زندگی کے نقش قدم پر تم چلو اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ ایک اللہ کے نبی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں اللہ نے کہا اس نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ تو دوسرے نبی جن کی زندگی کو اللہ نے قابل اسوہ قرار دیا، قابل اتباع قرار دیا، وہ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ ممتحنہ 20/8 پارے میں اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اے بندو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں 2 ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خصوصاً ان کی زندگی کو قابل اسوہ اور قابل اتباع قرار دیا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم قرآن مجید میں مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے دوستو، وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ کن کی دعائیں ہیں؟ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ ایمان والوں کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کے مقرب اور اولیاء کی دعائیں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے نیک بندے، انبیاء، پیغمبر اور ایمان والوں کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسے ہیں جن میں اللہ نے بہت ساری دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ انبیاء میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی زندگی میں آخرت کا کیسا تصور ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ اللہ سے ایسے پیغمبر دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں دوستو؟ کہا لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، جس دن سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، جس دن سارے لوگ میدان محشر میں دوبارہ زندہ کر کے انہیں وہاں پر کھڑایا جائے گا، سب لوگ جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ایسے دن اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، تو مجھے ذلیل نہ کر۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، دیکھیے کیسے اپنے دل میں آخرت کا تصور لیے ہوئے، آخرت کی فکر لیے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے دوستو، انسان کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، ہمیشہ اس کی سوچ آخرت والی سوچ ہونی چاہیے۔ زندگی میں کتنی نعمتیں اسے کیوں نہ ملے، کتنا بڑا مقام کیوں نہ ملے، ہمیشہ وہ آخرت کو مد نظر رکھے اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ ترجیح دے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت اللہ سے دعا کرتی ہے تو کیا دعا کرتی ہے؟ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے پروردگار تو مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا، جس دن نہ اولاد کام آئے گی، جس دن نہ بچے کام آئیں گے، ایسے دن اے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یقیناً دوستو قابل اسوہ ہے اور قابل اتباع ہے، اور آپ کی زندگی کے اوراق کو پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ایسے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے جس گھر میں بتوں کو بنایا جاتا تھا، جس گھر میں مورتیوں کو بنا کر مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی، ایسے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی ہے اور ایسے گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آنکھ کھولتے ہیں تو ہر طرف بت پرستی کا ماحول تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے لیے آپ کے دل کو کھول دیا تھا، اسی لیے ایسے ماحول میں بھی آپ نے کبھی بھی بت پرستی کے قریب بھی آپ نہیں گئے۔ ایسے زبردست نبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ قوم والوں کو آپ نے سمجھایا، آپ نے اپنے باپ کو سمجھایا، اور آپ کے باپ کے بارے میں خود مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا باپ مورتیوں کو بناتا اور مورتیوں کو بیچنے والا آپ کا باپ آزر تھا، جو مورتیوں کو بنا کر مورتیوں کی پوجا کرنا یہ اس کا خاص شیوا، یہ اس کی خاص عادت تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم کارنامے کو اللہ نے سورہ مریم میں نقل کیا ہے 16ویں پارے میں۔ آپ نے اپنے ابو کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے نصیحت کی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو آپ ایسے بت
क्यों पूजा करते हैं? आप ऐसे माबूद की क्यों पूजा करते हैं जो ना नफा देने वाले हैं और ना नुकसान पहुंचाने वाले हैं और ना कुछ काम आने वाले हैं आपके? और फिर आपका कितना प्यारा अंदाज है, देखिए, या अबती ला ताबुदी शैतान, के बाप के मकाम मर्तबे का लिहाज रखते हैं और दूसरी तरफ बाप को हक की तरफ आप दावत दे रहे हैं और कहते हैं अब्बू जान ला ताबुदी शैतान, शैतान की इबादत ना करना। मूर्तियों की पूजा दरअसल शैतान की पूजा है, मूर्तियों की इबादत दरअसल शैतान की इबादत है, लिहाजा शैतान की इबादत ना करना। आप बेहतरीन अंदाज में अपने बाप को समझाते हैं। बाप समझने के बजाय, बाप अपने बच्चे की बेहतरीन नसीहत को कबूल करने के बजाय अपने बच्चे को धमकी देने लगते हैं और अपने बच्चे को अपनी बस्ती से बाहर कर देने की धमकी वो गोया के सुनाते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को नकल किया है। बाप की एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ कौम वालों की धमकी और तीसरी तरफ वक्त के बाद वक्त का बादशाह आपको धमकी देता है और मुख्तलिफ सजाएं सुनाने की तजवीज़ें और प्लानिंग वहां पर होती है। और हुआ ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम वालों को समझाने के लिए कि देखिए, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, उनकी क्या हैसियत है, ये समझाने के लिए आपने एक मर्तबा जब त्योहार का दिन था, सारे लोग बस्ती से निकलकर दूसरे मकाम पर चले गए थे। बस्ती वालों ने आपको भी बुलाया, लेकिन आपने कह दिया इन्नी सकीम। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस वाक़े को 20/3 पारे में सूरह साफात में अल्लाह ने इस वाक़े को नकल किया है। कौम वालों से आपने कह दिया मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तो सारी बस्ती वाले निकल गए बस्ती से। आप बस्ती में तने तनहा थे, आप बुतों की जहां पूजा होती है तो उस घर के पास आप जाते हैं, इबादत खाने के पास आप जाते हैं तो बहुत सारी मूर्तियां वहां पर रखी हुई होती हैं, तो आप सारी मूर्तियों को कुल्हाड़ी के जरिए से सारी मूर्तियों को आप तोड़ देते हैं और जो सबसे बड़ी मूर्ति होती है, जो सबसे बड़ा माबूद वहां पर होता है, तो उसके गले में उस कुल्हाड़ी को लटका कर आप वहां से निकल कर आ जाते हैं। जब कौम वाले त्योहार से फारिग होकर बस्ती में दाखिल होते हैं तो उनकी अपनी आदत थी कि घरों में दाखिल होने से पहले इबादत गाह में जाते और इबादत करके फिर अपने घर लौटते। जब वो कौम वाले इबादत गाह में कदम रखते हैं तो उनकी आंखें हैरान रह जाती हैं कि सारे बुतों को उन्होंने नीचे पाया, उनके सारे गोया के सारे बुतों को तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये मामला, ये माजरा किसने किया? तो कौम वालों ने कहा समिअना फक़न यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम, हमने अपनी बस्ती में एक ऐसे नौजवान को सुना है जो हमारे अपने बुतों को बुरा भला कहता है, जो हमारे अपनी बुतों की इबादत से हमें रोकता है, इसे इब्राहीम कहा जाता है और ये इब्राहीमी का काम होगा। और कौम वालों ने वक्त के बादशाह के सामने गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे, और कौम वालों ने आपसे पूछा अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये मामला किया? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, बल्कि इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बात कर सकते हैं तो इस बड़े बुत से पूछ कर देखो कि इस मामले को किसने किया है। कौम वालों ने कहा ये बड़ा बुत कैसे बात कर सकता है, इसके पास तो बात करने की सलाहियत नहीं है। तो फौरन आपने कहा जब ये बात नहीं कर सकता है तो तुम्हारा खालिक कैसे हो सकता है, तुम्हारी मुरादों को कैसे पूरा कर सकता है और तुम्हारे लिए नफा नुकसान का ये कैसे मालिक हो सकता है जिसे बात करने की कुदरत नहीं, जिसे न सुनने की सलाहियत है, ये माबूद कैसे हो सकता है, ये खालिक कैसे हो सकता है? खालिक तो उसे होना चाहिए जो सुनने की सलाहियत रखता हो, जो पैदा करने की सलाहियत रखता हो, वही खालिक हो सकता है, वही माबूद हो सकता है। आपने कौम वालों को समझाया, कौम वाले समझना चाह रहे थे, लेकिन वक्त के बादशाह ने कौम वालों के जहन को तब्दील करते हुए कहा ये तो हमारे अपने बाप दादा की इबादत और तौर तरीके से रोकना चाहता है। अगर हमने इब्राहीम को अपनी बस्ती में रखा, यूं ही बाकी रखा, ये हमारे बाप दादा के तौर और तरीके को बदल के रख देगा, लिहाजा इसके साथ क्या मामला किया जाए? तो कौम वालों ने मशवरा दिया कि लकड़ियों को जमा करें और आग जलाई जाए और नबी इब्राहीम को उसमें डाल दी जाए। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, अपने माबूदों की अगर तुम मदद करना चाहते हो, इस इब्राहीम को जलाकर हम खत्म कर देंगे अगर तुम कुछ करने वाले हो। ये कौम वालों ने आपस में बातें तय की, लकड़ियां जलाई जाती हैं, आग रोशन की जाती है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा वो लोग जब करते
करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से कब घबराने वाले थे? जब बंदा हक पर होता है दोस्तों, जब तौहीद पर होता है, जब बंदा सही बात पर होता है, उसे किसी से घबराने की जरूरत नहीं होती है। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है ये खुदा अगर मेरे लिए है तो किनिज़्दा आप अलैहिस्सलाम ने न घबराया, आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी कोई परेशानी है आपने महसूस ना किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आग को हुक्म ये होता है कुलना या कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में ठंडी और सलामती का पैगाम देने वाली बन जा। अल्लाह ने आग से कहा, आग को पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन, और आग मखलूक है, वो सिर्फ अपने खालिक की बात मानेगी और आग का काम जलाना है, और जब तक पैदा करने वाले का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आग अपना काम कैसे कर सकती है। आग से जब अल्लाह ने कहा इब्राहिम के हक में ठंडी और सलामती वाली बन जा, तो यकीनन वो आग नबी इब्राहिम के हक में गुले गुलजार बन गई। जब आप वहां पर थे तो सारी कौम वाले परेशान हो गए, जब कौम वालों ने आपको आग में ढकेल दिया, आग में फेंक दिया, तो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नुकसान ना हुआ। तो इससे हमें पता चला दोस्तों, जब बंदा अल्लाह पर कामिल यकीन और कामिल भरोसा रखता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को ज़ाये नहीं करते हैं। अगर सारी कौम वाले हमारे मुखालिफ बन जाए, अगर अल्लाह पर हमारा कमाल तवक्कुल है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को कभी ज़ाये नहीं करेंगे। आज भी हो गए, अगर आज भी हमारे अंदर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान होता तो यकीनन आज हम मुआशरे में जो कुछ हालात हम महसूस कर रहे हैं उन हालात को हम बदलने वाले बन जाएंगे। एक और बात यह है दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती का माहौल पाया और हर तरफ बुतों की पूजा हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद आप मुआशरे के माहौल से आप मुतासिर नहीं हुए, बल्कि आपने मुआशरे के माहौल को बदलने की आपने कोशिश की, गलत माहौल को आपने बदलने की कोशिश की। सबसे बड़ी नसीहत हमें ये मिलती है, एक मुसलमान का किरदार ये होता है जहां भी जाता है वो दूसरों पर छा जाता है और अपने इस्लामी तालीमात दूसरों को पढ़ाने वाला होता है। और ऐसा ना हो हम कहीं पर जाएं और दूसरों के असर को हम कबूल कर लें, दूसरों के कल्चर को हम कबूल कर लें। एक मोमिन बंदे की पहचान तो ये होती है अपने कल्चर को दूसरों पर अप्लाई करने वाला होता है और कभी दूसरों के कल्चर को कबूल करने वाला नहीं होता। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो पूरा माहौल, पूरी कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी, लेकिन आपने इरादा कर लिया कि पूरे माहौल को बदलना है, कौम वालों को बदलना है। हजार आजमाइशें आए, आफतें आए, मुसीबतें आए, हर मुसीबत का आपने सामना किया और हर आजमाइश का आपने सामना किया। यही एक मोमिन बंदे का किरदार होता है। हम में से बहुत सारे लोग देखते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनकी दोस्ती अच्छों से होती है तो अच्छे बने रहते हैं, जब किसी ऐसे माहौल में जाते हैं जहां पर बुरे लोग हैं, जहां पर बुरा माहौल है, बुरे लोगों के साथ बुरे माहौल में मिलकर उनके अंदर भी बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। आप जहां भी जाएं दूसरों के कल्चर को कबूल करने से पहले सोचिए, मैंने जिस कल्चर को अपनाया है, मैंने जिस दीन को मैंने अपनाया है वो सबसे कामिल दीन है, सबसे सच्चा दीन है, और इसकी तालीमात और इसके कल्चर और इसके सारे अहकामात बिल्कुल सच्चे हैं। ये जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक हम माहौल को बदलने वाले नहीं होंगे। और अफसोस ये है आज बहुत सारे मुसलमानों की हालत ये है कि पैसे के नशे में और दीगर ख्वाहिशात के नशे में अपने माहौल से घुल मिल जाते हैं और बुरे माहौल में मिलकर अपनी शख्सियत को खो देते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो सबसे बड़ी नसीहत मिलती है वो ये कि हमें अल्लाह पर कामिल ईमान होना चाहिए, अल्लाह पर कामिल भरोसा होना चाहिए और तौहीद पर कायम रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कहा कि आप खालिस तौहीद पर बाकी थे, आपकी जिंदगी की नुमायां खूबी ये थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की नुमायां खूबी ये थी कि आप तौहीद पर कायम थे। इसी तौहीद को अपनाने की जरूरत है और आपकी जिंदगी में जो आने वाले जो मराहिल थे, जो आपकी जिंदगी के बकिया मराहिल और बकिया जो हिस्से हैं, तो उनमें भी हमारे लिए बहुत सारी इबरतें और नसीहतें हैं। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में हम मालूम करते हैं। यकीनन ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हुआ चाहता है और इस महीने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को दोबारा जो है याद किया जाता है, आपकी जिंदगी की याद दहानी कराई जाती है दोस्तों। और याद दहानी का मकसद ये किस्से और कहानियां नहीं है जो टाइम पास के लिए और वक्त गुजारने के लिए हम सुनते और सुनाते हैं, बल्कि
بلکہ انبیاء کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا اب انبیاء کی زندگی کو عبرت کی نگاہوں سے پڑھنا چاہیے اور انبیاء کی زندگی کو عبرت کے کانوں سے ہمیں سننا چاہیے. اور آپ کی زندگی سے جو کچھ ہمیں نصیحتیں ملی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہم بنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار نبی ابراہیم کی زندگی میں جو خالص توحید تھا، جو خالص توحید آپ کی زندگی میں تھا، وہ توحید اے پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اس طرح اے پروردگار ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں کا ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، ان آزمائشوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق دے. یہ بار بار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نبی ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نصیحت کے جو بہت سارے سامان ہیں انہیں اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خصوصاً مرتے دم تک زندگی کی آخری سانس تک توحید پر، حق پر اور نعمت اسلام پر باقی رہنے کی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.